وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. ضیاء درود و السلام رسالے میں 40 فرامین مصطفیٰ فضائل درود و السلام کے متعلق ہیں. ترمذی حدیث نمبر 484 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اچھی نیتیں کر لیجئے کیونکہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المؤمن خیر من عملہ. مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. حسب حال اچھی نیتیں کر لیجئے. صحابہ کی نعتیں اس سلسلے میں سنائی جاتی ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز و جل حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی نعت سنیں گے. سبحان اللہ. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں خالق کل رب علا شکر تیرا کیوں کر ہو ادا خالق کل رب علا شکر تیرا کیوں کر ہو ادا ہم کو وہ محبوب دیا محبوب دیا ہم کو وہ محبوب دیا رتبہ جس کا سب سے سوا صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آمین نبی کو مبارک ہو اور حلیمہ دائی کو آمین نبی کو مبارک ہو اور حلیمہ دائی کو ہم کو مبارک اور تم کو ہم کو مبارک اور تم کو شام کی ساری امت کو صلی اللہ سبحان اللہ صلی اللہ سبحان اللہ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کرتے تھے. یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہی چچا ہیں جن کے بارے میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی الخصائص الکبریٰ میں لکھتے ہیں کہ یہ بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے اسلام لانے کا سبب حضور کا ایک معجزہ بنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ گہوارے میں یعنی پنگھوڑے میں چاند سے باتیں فرماتے ہیں، اور جس طرح انگشت مبارک سے اشارہ کرتے چاند اسی طرف جھک جاتا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بہت شان و عظمت ہے۔ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا بیت اللہ شریف کے متولی تھے، اور ان کا فدیہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا فرمایا۔ ان کے وسیلے سے جب یہ اسلام قبول کر چکے، صحابہ دعائیں مانگتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر فخر فرماتے تھے۔ ان کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتم المہاجرین کا لقب عطا فرمایا۔ جب انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے سفر فرما رہے تھے۔ انہوں نے کس موقع پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کی اور کس طرح کی، سنیے، ایمان تازہ کیجئے۔ سبحان اللہ۔ نعتیں سننا سنانا سنت صحابہ ہے۔ مفتی احمد یار خنیمی نے ایک حدیث پاک کے تحت یہ لکھا، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نعت پڑھنے والوں کو دعاؤں سے بھی نوازتے تھے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے، بہت آزمائشی غزوہ تھا یہ، تو حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے نعت سنانے کی اجازت طلب کی۔ بہت سے صحابہ کرام نے نعت رسول کہی، انہوں نے اجازت طلب کی۔ بہت سے صحابہ نے نعتیں کہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک سے واپسی فرمائی، مدینے کی سرزمین میں قدم رکھا تو عورتیں، بچے، لونڈی، غلام سب استقبال کے لیے نکل پڑے، استقبالیہ نظمیں پڑھتے ہوئے آپ کے ساتھ مسجد نبوی تک آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں 2 رکعت ادا فرماتے ہیں، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے ایک قصیدہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں آپ کی مدحت و تعریف کروں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا؟ نہیں، اجازت دی، بلکہ دعاؤں سے نوازا۔ کیا دعا دی؟ فرمایا، اللہ تعالی تیرے منہ کو سلامت رکھے۔ اب حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو نعتیہ اشعار کہے اس میں سے کچھ پیش کرتا ہوں۔ من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے سے پہلے جنت کے سایوں میں بھی پاکیزہ تھے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ودیعت رکھا گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پاک میں، جب وہ اپنے جسم پر پتے چپکاتے تھے۔ ثم حبط البلاد لا بشر، ان کے جنت سے زمین پر اتارے جانے پر، یعنی آدم علیہ السلام جب زمین پر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ہمراہ زمین پر تشریف لے آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
نہ تو اس سے پہلے بشری صورت میں تھے اور نہ ہی گوشت اور علق کی حالت میں، بل نطفۃ ترکب السفینہ وقد الجما نصرا واہلہ الغرق، بلکہ نطفہ یعنی نور جو کشتی نوح میں سوار تھے، یعنی سام بن نوح علیہ السلام کی پشت میں، اور غرق ہونے نے نصر بت اور اس کے پجاریوں کو لگام ڈال دی، یعنی طوفان کے باعث حضرت نوح علیہ السلام کا انکار کرنے والے غرق ہو گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقدس پشتوں سے پاکیزہ ارحام کی جانب منتقل ہوتے رہے، جب ایک دور گزرتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ حکایتیں اور نصیحتیں، مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب، اس میں حضرت علامہ شعیب حریفیش رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ آپ اصول و فروع کے اعتبار سے طیب و طاہر ہیں، اور اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف جلد 30 صفحہ 270 پر لکھتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل مجھے ہمیشہ پاک ستھری پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا، صاف ستھرا آراستہ۔ جب دو شاخیں پیدا ہوئیں میں ان میں بہتر شاخ میں تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ نسب پڑھنا چاہیں، حکایتیں اور نصیحتیں صفحہ نمبر 470 تا 473 کا مطالعہ فرمائیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عشق رسول، آپ کی نعت مزید سنیے۔ لکھتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک شرف جو آپ کے فضل پر گواہ ہے، قبیلہ خندف یعنی قریش کے نسب کے اعلی مقام پر فائز ہوا، جبکہ دوسرے تمام لوگ آپ کے اس مقام سے نیچے ہیں۔ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں بزم آرائے جہاں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے باعث زمین پر نور ہو گئی اور فضائیں جگمگا اٹھیں۔ فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ وَسُبُلِ الرِّشَادِ نَخْتَرِقُ، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیاء پاشی اور نورانیت کے صدقے ہی تو راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔ یہ اشعار مستدرک حدیث 5117 میں، معجم کبیر حدیث 4167 اور بہت سی کتب میں موجود ہیں۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جلوہ فرما ہوئے تو آپ کی تشریف آوری کے باعث ساری زمین پر نور ہو گئی، فضائیں جگمگا اٹھیں۔ سبحان اللہ۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت۔ اور میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبارکباد دیتے ہوئے لکھتے ہیں، آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے،
سارا نور ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سنا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا جان کہہ رہے ہیں کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی تو زمین نور سے بھر گئی، فضائیں روشن ہو گئیں۔ اور سنیے، فتاوی رضویہ شریف میں اعلی حضرت نے لکھا، خصائص القبریٰ میں ہے، حضرت سیداتنا امینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے ان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے ایک نور بلند ہوتا دیکھا کہ آسمان تک پہنچا۔ اور یہ بھی ہے کہ حضرت سیداتنا امینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ولادت مصطفیٰ کے وقت ایسا نور چمکا کہ مشارق و مغارب روشن ہو گئے، اور میں نے مکے سے شام کے محلات واضح طور پر دیکھ لیے۔ ایک روایت میں ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان کی روشنی سے بصرہ اور روم و شام کے محل روشن ہو گئے۔ ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مشرق سے مغرب تک روشن ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ساری دنیا نور سے بھر گئی۔ اور اعلی حضرت فرماتے ہیں ولادت اقدس حضور صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام نعمتوں کی اصل ہے۔ آمینہ تجھ کو مبارک شاہ کی میلاد ہو، تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے، تیرا آنگن نور بلکہ گھر کا گھر سب نور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ حضور کی آمد مرحبا، نور کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، مصطفیٰ کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء،